عام انتخابات کالعدم قرار دینے کے کیس میں درخواست گزار کی عدم حاضری پر سپریم کورٹ برہم، سابق بریگیڈیئر علی خان کو ڈھونڈ کر پیش کرنے کا حکم، وزارت دفاع کے ذریعے نوٹس جاری، ایس ایچ او کے ذریعے بھی رابطے کی ہدایت، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، درخواست دائر ہونے سے پہلے ہی میڈیا پر تشہیر کر دی گئی، صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے لیے عدالتی عمل استعمال کیا گیا، کیا صرف تشہیر کے لیے درخواست دائر کی؟ سپریم کورٹ کا غلط استعمال اور نظام انصاف کا استحصال نہیں کرنے دیں گے۔ لاپتہ طلباء کی عدم بازیابی کا کیس، نگراں وزیر اعظم اور متعلقہ وزراء کے پیش نہ ہونے پر اسلام آباد ہائی کورٹ برہم، آئندہ سماعت پر حاضری یقینی بنانے کا حکم، لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنانے کا حکم، ریمارکس دیے، نگراں وزیر اعظم فل ٹائم وزیر اعظم نہیں، ان سے کہیں عدالت آنے میں کوئی مسئلہ نہیں، آئندہ سماعت پر کراچی نہ جائیں، پیش ہوں، سب جواب دہ ہیں، کوئی قانون سے بالا تر نہیں، کچھ اداروں کو جو استثنا ملا ہوا ہے وہ نہیں ملنا چاہیے، بدقسمتی سے پارلیمنٹ نے جبری گمشدگیوں کو جرم قرار نہیں دیا، جو کچھ ہو رہا ہے سب کو پتا ہے لیکن سب خاموش ہیں، وردی کی جو عزت ہے اسے برقرار رہنے دیں، لوگوں کو مجبور نہ کریں، اسلام آباد سے کوئی اغوا ہوا تو مقدمہ سیکریٹری داخلہ اور آئی جی کے خلاف درج ہوگا۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کی سابق کمشنر کے الزامات کی تردید، انکوائری کمیٹی کو بیان قلم بند کرا دیا، کہا انتخابی نتائج تبدیل کرنے کے حوالے سے کوئی دباؤ نہیں تھا، صاف اور شفاف انتخابات کروائے، کسی ہارے ہوئے امیدوار کو نہیں جتوایا، انکوائری کمیٹی کا آروز کو بھی طلب کرنے کا فیصلہ۔ کس جماعت میں شامل ہونا ہے، قانونی ٹیم کام کر رہی ہے، حتمی فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے، علی امین گندھاپور کی گفتگو، نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو گرفتاری کا خدشہ، راہداری ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع، سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا۔ تحریک انصاف کا یو ٹرن، ایم ڈبلیو ایم کے بجائے سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کا فیصلہ، عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر کی صاحبزادہ حامد رضا سے ملاقات، راجہ ناصر عباس بھی شریک ہوئے، آج پارلیمانی اتحاد کی شرائط طے کی جائیں گی۔ وفاق میں حکومت سازی کا مشن، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کمیٹیوں کی بیٹھک آج پھر ہوگی، شراکت اقتدار کا فارمولا طے کیے جانے کا امکان، ایم کیو ایم کا وفد بھی بات چیت میں شریک ہوگا، ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون وفاق میں ساتھ چلنے کا فیصلہ کر چکے، حتمی اعلان جلد متوقع ہے۔ مجھے کہا گیا ہے کہ پہلے 3 سال ہمیں دے دے، آخری 2 سال آپ وزیر اعظم بنے، صدر کی جو الیکشنز آ رہے ہیں اس میں ہمارا امیدوار صدر زرداری ہوگا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارے پاس آئے ہیں ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے، ان سے کوئی وزارتیں نہیں لیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا وفاقی کابینہ کا حصہ نہ بننے کا اعلان، کہا وزیر اعظم کے لیے ووٹ مانگنے والوں کا ساتھ دیں گے مگر وزارتیں نہیں لیں گے، کہا گیا 3 سال میاں صاحب کو وزیر اعظم بنا دے، 2 سال اقتدار آپ لے لیں، اس طرح وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا، جو دھاندلی کے بغیر جیت نہیں سکتے وہ بھی احتجاج میں شامل ہیں، یہ لوگ آمریت کا نظام چاہتے ہیں، جمہوریت کو خطرہ ہوا تو کارکنان کو کال دیں گے، 1 سیٹ چھوڑ رہا ہوں، مولانا اور پیر پگارا مقابلہ کر لیں، آصف علی زرداری صدر کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ بلاول بھٹو کے بیان پر نون لیگ ناراض، اسحاق ڈار بولے حکومت سازی پر مشاورت مکمل ہونے تک کوئی بات کرنا مناسب نہیں، طے ہوا تھا کوارڈینیشن کمیٹیوں کا کوئی رکن یا رہنما زیر غور نکات پر بیان بازی نہیں کرے گا، فریقین کے درمیان ابھی تک حتمی نکات طے نہیں پائے، آج اہم پیش رفت متوقع ہے، مشاورت مکمل ہونے پر مشترکہ اعلامیہ جاری ہوگا۔ 1.5 سال کی اتحادی حکومت کی قیادت نون لیگ نے کی، 10 سے 15 سیٹیں ملنا چاہیے تھیں، پیپلز پارٹی کو سندھ میں شکست ہونی چاہیے تھی، نزلہ ہم پر کیوں گرا، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اب فیصلہ ایوان میں نہیں میدان میں ہوگا، پہاڑوں پر نہیں جائیں گے، اسلحہ بھی نہیں اٹھائیں گے، لاڈلے زیادہ ہو گئے ہیں، ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان حائل پہاڑ عبور کرنا آسان نہیں، ہم اپنی اور وہ اپنی پوزیشن پر ہیں۔ بیوروکریسی کو قانون شکنی پر اکسانے والوں سے قانون کے مطابق نمٹیں گے، دھمکیوں کا مطلب ریاستی نظام میں انتشار پیدا کرنا ہے، افسران مروب نہ ہوں، سیکیورٹی یقینی بنائیں گے،
नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बयान। लाहौर के इलाके चूंग में फायरिंग, टीपू टरकावाला का बेटा अमीर बालाज मारा गया। हमला शादी की तकरीब में किया गया, गार्ड्स की जवाबी फायरिंग से हमलावर भी हलाक। वाक़े का मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दईयत में दर्ज, तैफी और गोगी बट नामजद। इंतजामिया की नाअहली, पेशावर में अब्र रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गया। नदी नाले फूट पड़े, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कई मकामात पर 2-2 फुट पानी जमा, गाड़ियां फंस गईं, शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश, रेन इमरजेंसी नाफिज, अमले की छुट्टियां मनसूख। अटक और गुजर खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी रिमझिम। मुल्क के बालाई इलाकों में दूसरे दिन भी बर्फबारी। नथिया गली में वक्फे से रूई के गालों की बरसात। एबटाबाद में 6 इंच बर्फ पड़ चुकी। कागान, नारान और शुगरान में भी हर सू सफेदी। आजाद कश्मीर की जन्नत नजीर वादी नीलम में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। HPL PSL 9 मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग्स को 55 रन से हरा दिया। 186 रन के हदफ में कराची 130 रन ही बना सकी। पहले मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से शिकस्त दी। आज लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का टाकरा होगा। कलंदर्स को पहली जीत की तलाश। इंतजामिया की नाअहली, पेशावर में अब्र रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गया। नदी नाले फूट पड़े, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कई मकामात पर 2-2 फुट पानी जमा, गाड़ियां फंस गईं, शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश, रेन इमरजेंसी नाफिज, अमले की छुट्टियां मनसूख। अटक और गुजर खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी रिमझिम। मुल्क के बालाई इलाकों में दूसरे दिन भी बर्फबारी। नथिया गली में वक्फे से रूई के गालों की बरसात। एबटाबाद में 6 इंच बर्फ पड़ चुकी। कागान, नारान और शुगरान में भी हर सू सफेदी। आजाद कश्मीर की जन्नत नजीर वादी नीलम में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। HPL PSL 9 मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग्स को 55 रन से हरा दिया। 186 रन के हदफ में कराची 130 रन ही बना सकी। पहले मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से शिकस्त दी। आज लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का टाकरा होगा। कलंदर्स को पहली जीत की तलाश। वो महफिल में मुझसे मिलने आता है, जाहिर होता है उसकी तैयारी से। जाने कहाँ निकल गया अपनी तलाश में, इंसान आदमी से जुदा होके रह गया। और कराची लिटरेचर फेस्टिवल इल्म और अदब के मोती बिखेर कर इख्तिताम पजीर। इंसानी हुकूक से लेकर माहौलियाती तब्दीली तक मौज़ूआत पर गुफ्तगू। मुहिब मिर्जा, सनम सईद और दीगर शोबे सितारों की भी शिरकत। 3 रोज में 300 से ज़ायद सेशंस, मुताद्दिद किताबों की रूनुमाई।